تم سمجھتی ہو میں مسخرہ ہوں؟ مسخرہ پن تو اپنی خفت مٹانے کے لیے ہے، کیونکہ میرے بال جمال کی طرح سنہرے نہیں ہیں اور میرا رنگ۔ اس نے ایلی کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کیا آپ مجھے کبھی معاف نہ کریں گے؟ بس اب ہم اور نہیں سنیں گے آپ کے دل کی بات۔ اچھا نہ سنو، لیکن اپنے ہاتھ ہٹا لو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہاتھ مجھ سے باتیں کرتے ہیں، پھر سارا دن گھر بیٹھے مجھے ان کی باتیں یاد آتی ہیں۔ آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کوئی اور بات کیجیے نا۔ کچھ اور کہوں گا تو تم کہو گی ان پر بھی ایک ہی دھن سوار ہے۔ نہیں نہیں، آپ جمال صاحب جیسے نہیں ہیں، آپ تو بڑے اچھے ہیں۔ جمال صاحب کی بات الگ ہے، وہ تو سچ مچ ہمیں لڈو ہی سمجھتے ہیں۔ اچھا چھوڑیے، سگریٹ پئیں گے؟ ہاں، بشرطے کہ تم سلگا کر دو۔ یہ کیا ضد ہے؟ ضد نہیں، درخواست ہے۔ اس درخواست پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ گویا آپ کو ضد ہے۔ ہاں ہے۔ اچھا تو پی کر دکھائیے وہ سگریٹ جو میں نے سلگایا ہو۔ یہ بات ہے تو اب میں یہاں سے اس وقت اٹھوں گا جب آپ کا سلگایا ہوا سگریٹ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ کہہ کر ایلی زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی جوش میں آ گئی۔ تو بیٹھے رہیے، لیجیے میں چلی، خدا حافظ۔ کچھ دیر اس کے جاتے ہوئے قدموں کی چاپ سنائی دیتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ ایلی چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اسے اطمینان تھا وہ ضرور لوٹ آئے گی، آخر وہ ان کے مکان میں بیٹھا تھا، اس کا تحفظ ان کی ذمہ داری تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کے دل میں شکوک پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اگر وہ نہ آئی تو؟ اگر کوئی پوٹ استعمال کرنے آ گیا تو؟ ایلی بنیادی طور پہ ڈرپوک تھا، لیکن خوف کی انتہا کو پہنچ کر نتائج سے لاپرواہ ہو جاتا تھا۔ وہ دل کڑا کر کے بیٹھا رہا۔ وہ جانتا تھا اگر آج چلا گیا تو گوری کے دل میں اس کے لیے تحقیر کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اس رنگین لڑکی کے دل میں اپنے لیے تحقیر کا جذبہ پیدا ہونے سے وہ اس قدر خائف تھا کہ آہستہ آہستہ صرف یہی ڈر باقی رہ گیا اور کسی اور کے آ جانے کا خوف مدھم پڑ گیا۔ یوں ہی بیٹھے 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے۔ دور کسی مسجد سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی، پھر گھروں کے دروازے کھلے اور نمازیوں کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ دفتن اپنے قریب آہٹ سن کر وہ ٹھٹکا۔ کسی نے دیا سلائی جلائی۔ باجی کو سامنے کھڑا دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ یہ کیا حماقت ہے، آپ جاتے کیوں نہیں؟ اگر کوئی اس طرف آ گیا تو؟ کسی کے آنے سے پہلے میں چلا جاؤں گا۔ تو پھر جائیں نا، کیا آپ کو ہماری عزت کا خیال نہیں؟ سلگا ہوا سگریٹ لا دیجیے، ابھی چلا جاؤں گا۔ وہ غصے میں بولی، یہ کیا فضول ضد ہے؟ اچھا لائیے میں سلگائی دیتی ہوں سگریٹ۔ ایلی نے نفی میں سر ہلا دیا اور باجی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ نے ہمارا اپمان نہیں کیا، جس نے کیا ہے وہی سلگا کر دے گی۔ ہائے میں کیا کروں، اوپر سادی ضد کیے بیٹھی ہے، ادھر آپ ہیں کہ جاتے نہیں۔ سادی؟ ایلی نے دہرایا۔ باجی نے کہا، دیکھیے یہ بچوں کی سی ضد چھوڑ دیجیے۔ بچے کبھی کبھی نہیں بھی سمجھا کرتے۔ تو پٹتے بھی ہیں۔ پیٹنے کے لیے کوئی اور آئے گا، اور کوئی آ گیا تو سمجھے گا چور ہے۔ خدا کے لیے چلے جائیے۔ وہ دھمکیوں سے منتوں پہ اتر آئی، پھر تنگ آ کر چلی گئی۔ ایلی کی نگاہ کھڑکی پہ پڑی۔ باہر صبح کی سفیدی پھیل چکی تھی۔ اب اس کا ڈر قطعی مفقود ہو چکا تھا، چونکہ اب معاملہ عزت کا تھا، اور وہ بھی ایک گوری کے دل میں۔ اس وقت وہ محسوس کر رہا تھا کہ ہر خطرے کا مقابلہ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ سفید منزل میں داخل ہو کر چلا چلا کے کہہ سکتا ہے کہ میں چور ہوں، مجھے پکڑ لو، میں چور ہوں۔ قریب کہیں کسی گھڑی نے 6 بجائے۔ دفتن اسے خیال آیا کہ اس کی جیب میں ایک محبت نامہ بھی تھا، اگر وہ اس کی تلاشی لیں گے تو خط برآمد ہو جائے گا۔ اس نے خط کا گولا جیب سے نکالا اور قریب پڑے کاٹ کباڑ میں چھپا دیا۔ گھڑی نے 7 بجا دیے۔ کھڑکی سے سورج کی شعاعیں اندر داخل ہونے لگیں۔ اس نے اٹھ کے کھڑکی بند کی اور درس سے باہر دیکھنے لگا۔ دور بازار میں اکا دکا لوگ چل رہے تھے۔ وہ دیر تک کھڑا دیکھتا رہا، پھر پاؤں کی آہٹ سن کر مڑا۔ زینے میں کوئی آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا۔ اس کے روبرو سادی کھڑی تھی۔ آپ تو بڑے ہٹ دھرم ہیں، اب آپ جائیں گے کس طرح؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ تو کیا، یہی سمجھے گا بھکاری ہے۔ وہ ہنسی، شکل سے تو بھکاری نہیں دکھتے۔ ہاں، شکل سے تو چور دکھتا ہوں۔ بڑے نڈر نکلے آپ تو، سادی نے کہا۔ نہیں، نڈر تو نہیں ہوں، مقابلہ ایسے مہادیو سے تھا کہ اسے دیکھ کر اپنے میں بھی کچھ ہمت پیدا ہو گئی۔ آپ کی باتوں نے، آپ کے انداز نے مجھے… وہ رک گئی، بولتے بولتے اس کی آواز آبدیدہ ہو گئی تھی۔ میری باتوں نے کیا؟ کچھ نہیں، لائیے سگریٹ، اب میں سارا پیکٹ سلگا کر دوں گی۔
دان کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں سعدی۔ وہ چونکی۔ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ بس ہو گیا۔ اس دیا کے عوض ایک تحفہ پیش کروں؟ دیا کیسی؟ ہم تو ہار گئے۔ کچھ لوگ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں۔ تمہارا ہاتھ کہاں ہے؟ دکھاؤ۔ سعدی نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔ ایلی نے کاغذ کا گولا اٹھا کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ سعدی نے سگریٹ سلگایا۔ یہ لیجئے اپنا سگریٹ، لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وعدہ کریں پھر کبھی ایسا نہ کیجیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں بھی بہت ضدی ہوں۔ مجھے ڈر ہے اس ضد میں کہیں۔ ایلی نے کہا، اچھا میں وعدہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے پرنم آنکھوں سے کہا، اچھا اب آپ جائیے، خدا حافظ۔ ایلی بولا، پہلے تم جاؤ پھر میں باہر نکلوں گا۔ نہیں، اگر کچھ ہو گیا تو میں قریب تو ہوں گی۔ تم اوپر جا کر جنگلے میں سے دیکھ لینا۔ پھر وہی ضد، وہ چلائی۔ اچھا جا رہا ہوں۔ وہ کچھ دیر دروازے میں رکا رہا، پھر وہاں سے نکل کے یوں چل پڑا جیسے یہ اس کا اپنا گھر ہو۔ اس سلگے ہوئے سگریٹ نے آگ لگا دی اور خط کے گولے نے اس آگ پہ بارود چھڑک دیا۔ اگلے روز اس کے سامنے سعدی کا خط پڑا تھا جو کئی صفحات پہ مشتمل تھا، جس میں سعدی نے سبھی کچھ لکھ دیا تھا۔ کبھی وہ اسے چھیڑتی، کبھی مذاق کرتی، کبھی جرأت دلاتی، کبھی تعریف کرتی، کبھی ہنستی اور ہنساتی، کبھی روتی اور رلاتی۔ خط پڑھ کر ایلی ساکت رہ گیا۔ تحریر کس قدر برجستہ تھی، اشعار کس قدر موزوں اور بلند پایا تھے، اشارے کس قدر رنگین اور لطیف تھے۔ بات سے بات نکالتی تھی اور ہر بات میں ایک انکہی بات چھپی ہوتی تھی جو ان کے نئے تعلق کا اظہار کرتی تھی۔ سارا دن وہ اس خط کے سمندر میں ڈبکیاں کھاتا رہتا، رات کو اس کی شوخ مگر خوددار شخصیت میں ڈوبا رہتا، اور اگلے روز ایک نیا خط اس کے سامنے پڑا ہوتا۔ وہ رات کو ملنے جاتا تو سعدی سے دور رہنے کی کوشش کرتا، باجی کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا اور اس سے مخاطب ہو کر اشاروں کنایوں میں سعدی سے باتیں کرتا اور مذاق کے پردے میں آنسو بہاتا۔ سعدی اس کی ہر بات کو پا جاتی اور ماہی بے آب کی طرح تڑپتی، پھر چیخ کے کہتی، باجی آپ ان سے باتیں نہ کریں، نہ کریں۔ باجی دکھ سے ان دونوں کو دیکھتی، اس کی نگاہیں اور بھی اداس ہو جاتی۔ آپ میری باجی کو تنگ کر رہے ہیں۔ سعدی قریب آ جاتی۔ باجی یہ بہت برے ہیں، تم ان کی باتیں نہ سنو ورنہ پانی ہو کر بہہ جاؤ گی۔ یہ تیراک ہیں، تیر کر نکل جائیں گے، یہ ڈوبتے نہیں۔ ہاں، ایلی نے کہا، میں ڈوبتا نہیں بلکہ ڈوبے ہی چلا جاتا ہوں۔ ایک ہی بار ڈوب جاؤں تو کتنا اچھا ہو۔ سعدی چلاتی، پھر وہی باتیں، باجی تم نے انہیں میرا نام کیوں بتایا؟ ایلی کہتا، تم بھی انتقام لو، تم باجی کا نام بتا دو۔ سعدی ہنستی، کتنے چالاک ہیں آپ۔ ایلی ہنستا، کیا نام ہے، سعدی، تمہارا نام تو رنگی ہونا چاہیے۔ ایلی بات سے بات نکالتا، لیکن جس دن سعدی اکیلی آتی تو اسے پسینہ آ جاتا، اسے سمجھ میں نہ آتا آج کیا کہے۔ اس کی آواز میں سے بے پرواہی ختم ہو جاتی اور وہ یوں ادھورے جملے بولنے لگتا جیسے لکنت کا مریض ہو۔ ایک روز جب وہ نیم چھتی میں بیٹھا سعدی کا خط پڑھ رہا تھا، دفتن اس نے جمال کو دیکھا۔ پچھلے 8 دنوں میں وہ جمال کو تو بھول ہی چکا تھا۔ جمال نے آتے ہی سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ایلی یہ بتاؤ ان کا کیا حال ہے؟ تم تو صرف ایک بار ہی گئے ہوں گے نا اطلاع دینے؟ وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ کوٹھے پہ ٹہلتی رہتی ہوں گی یہ دیکھنے کے لیے کہ میں آ گیا ہوں یا نہیں۔ تم تو برساتی میں جاتے ہی نہیں، تمہیں کیا معلوم کوئی چٹھی آئی ہے کہ نہیں۔ لیکن چٹھی کیسے آتی، میں تو گیا ہوا تھا۔ یار میرا جی تو چاہتا تھا جلدی لوٹ آؤں، لیکن وہ آنے نہیں دیتی تھی۔ تم تو جانتے ہو مجھے اپنی بیوی سے کتنا عشق ہے۔ جمال کی باتیں سن کر ایلی محسوس کر رہا تھا جیسے اس نے ایک بچے کو دھوکہ دیا ہو۔ وہ اس کے سوالوں کے مختصر جواب دیتا رہا۔ جمال کہنے لگا، آؤ برساتی میں بیٹھ کے باتیں کریں، ذرا دیکھوں تو شاید وہ سامنے ہی ہوں، انہیں بھی تسلی ہو جائے گی کہ میں آ گیا ہوں، آؤ نا۔ برساتی میں پہنچ کر جمال سامنے جا کھڑا ہوا اور ایلی ایک کونے میں بچھی چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ ایلی یہاں کبھی کھڑا نہ ہوتا تھا۔ ایک بار سعدی نے پوچھا بھی کہ آپ کبھی سامنے کھڑے کیوں نہیں ہوتے، اور ایلی نے جواب دیا تھا، ایک بار کھڑا ہوا تو تھا۔ سعدی ندامت سے تڑپ اٹھی تھی۔ در حقیقت ایلی وہاں اس لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، وہ جا سے ڈرتا تھا۔ اگر جا کو معلوم ہو جاتا تو جا کہتا، ہاں بھائی یہ بھی ایک فن ہے، اور اگر ایلی کو یہ فن پسند ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہاں بس ذرا سستا کام ہے یہ، میرا مطلب ہے چیپ ہے۔ ایلی جا کے ایسے جملوں اور اس کی نگاہ سے ڈرتا تھا۔ اس کے علاوہ جب روز ملاقات ہو جاتی تھی اور وہ باتوں کے ذریعے اپنی نمائش کر سکتا تھا تو دور کھڑے ہو کر اشارے کرنے سے بھلا اسے کیا دلچسپی ہوتی۔ اس کے برعکس جمال کو یہ شغل اس لیے پسند تھا کہ ایسے کھڑے رہ کر زبان سے بات کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی۔
کچھ دیر برساتی میں کھڑے رہ کر وہ ایلی کے پاس آ بیٹھا۔ اس دھوپ میں بلا کون آتا ہے کوٹھے پر؟ اور یار اب تو دھندلکے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ پہلے تو مشق ہو گئی تھی نا دیکھنے کی، اب 8 روز کے وقفے کے بعد کچھ دیکھتا ہوں تو نظر نہیں آتا۔ 3 بجے کے قریب جمال دوڑتا ہوا نیم چھتی میں داخل ہوا۔ اس کی باچھیں کھلی ہوئی تھیں، منہ خوشی سے سرخ ہو رہا تھا۔ یار ایلی، انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ میں آ گیا ہوں۔ ایک کو پتہ چلا تو دوسری کو خبر دینے بھاگی، پھر دونوں آ گئیں۔ میں نے سلام کیا تو بہت خوش ہوئیں مجھے دیکھ کر۔ آج رات کو بڑا مزہ رہے گا۔ اچھا میں جاتا ہوں، شاید وہ ابھی پھر آئیں۔ آدھے گھنٹے بعد جمال دوبارہ نیم چھتی میں آیا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور بازو لٹکے ہوئے تھے۔ یار ایلی، غضب ہو گیا۔ میں وہاں گیا تو سامنے کوئی بیٹھی تھی، میں سمجھا انہی میں سے ایک ہوگی۔ میں نے اشارہ کیا، وہ بھی اشارے کرتی رہی۔ پھر دفتن اس نے دوپٹہ اتار پھینکا اور نیچے سے سوٹ پہنے ہوئے ایک نوجوان نکل آیا۔ غالباً ان کا بھائی ہوگا۔ اب کیا ہوگا یار، بتاؤ نا۔ ایلی نے بے بسی سے کہا، مجھے کیا معلوم۔ رات کو وہ دونوں ان کی کھڑکی میں روشنی دیکھنے کے لیے بہت دیر تک نیم چھتی میں بیٹھے رہے۔ 3 بجے کے قریب ان پر مایوسی چھانے لگی اور 3:30 بجے انتظار سے تھک کر جمال کرسی پہ بیٹھا بیٹھا سو گیا، لیکن ایلی چپ چاپ سفید منزل کی طرف ٹکٹکی باندھے بیٹھا رہا۔ وہ غم یا مایوسی محسوس نہیں کر رہا تھا، در حقیقت وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس کا ذہن قطعی طور پہ خالی تھا۔ اگلے روز سفید منزل کے چوبارے میں مزدور کام کر رہے تھے۔ سیڑھیوں والی دیوار میں جو اینٹوں کے جنگلے سے بنے تھے، جن کی وجہ سے سیڑھیوں کا دروازہ کھلنے پر سفید منزل کا ایک حصہ دکھائی دیتا تھا، اس حصے کو سیمنٹ سے پر کیا جا رہا تھا۔ ایلی، یہ دیکھا تم نے؟ انہوں نے وہ جنگلے بند کر دیے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے معاملہ دور تک پہنچ گیا ہے، جمال نے کہا۔ ایلی نے کھڑکی کی درز میں سے جھانکا۔ کچھ دیر دونوں خاموش کھڑے رہے، پھر جمال کہنے لگا، چھت سے دیکھنے کا امکان تو نہیں رہا، لیکن شاید ملاقات پر پابندی نہ لگے۔ گھر والوں کو اس کا علم تو نہیں ہوا ہوگا نا؟ ایلی، خط تو وہ ضرور بھیجیں گی۔ جب جمعدارنی آئی تو ایلی نے دیکھا اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ماتھے پر وہی پرانی شکن پڑی تھی۔ اس نے جان لیا کہ اب خط و کتابت ممکن نہیں رہے گی۔ کچھ دیر کے بعد جمال آیا۔ یار وہ مہترانی تو بات ہی نہیں کرتی، کہتی ہے نا بابو جی ان کے گھر میں فساد پڑا ہوا ہے۔ اب بتاؤ ایلی۔ ان حالات کے باوجود وہ دونوں دل ہی دل میں امید لگائے بیٹھے رہے کہ شاید کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ ایک ہفتہ اسی امید میں گزر گیا، یہاں تک کہ عید آ گئی، لیکن گوریوں کی طرف سے نہ کوئی پیغام موصول ہوا، نہ ہی ان کی ایک جھلک دکھائی دی۔ جمال کو اس بات کا غم ضرور تھا کہ ایک دلچسپی ختم ہو گئی، اس کے علاوہ اسے کوئی دکھ نہ تھا، لیکن ایلی خود کو خالی اس ذہن محسوس کر رہا تھا۔ دکھ بوند بوند کر کے اس کے دل میں بھر رہا تھا۔ اس کی دنیا ویران ہوتی چلی گئی، چیزیں مفہوم سے خالی ہو گئیں، مناظر دھندلے پڑتے گئے، لوگ یوں گھومتے پھرتے دکھائی دینے لگے جیسے ویرانے میں بھوت چل رہے ہوں۔ وہ ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے اس نے کوئی نعمت کھو دی ہو، جیسے امید کی کرن گم ہو گئی ہو۔ ایلی کو سعدی کی شخصیت سے محبت تھی، اس کی رنگین باتوں اور ادبی ذوق سے محبت تھی۔ اس نے کبھی سعدی سے ملاپ کی خواہش نہیں کی تھی، اس نے کبھی یہ آرزو نہ کی تھی کہ اسے آغوش ملے یا اس کا ہاتھ تھامے۔ اس وقت اس سے دور ہو جانے پر وہ صرف یہ محسوس کر رہا تھا جیسے دنیا کی تمام اچھی چیزوں سے محروم کر دیا گیا ہو۔ وہ روز سعدی کے خط نکال کے بیٹھ جاتا اور انہیں پڑھتا رہتا، پھر حیرت میں ڈوب جاتا۔ نہ جانے یہ لڑکی کون ہے، نہ جانے یہ لوگ کتنے اونچے ہوں گے۔ پھر وہ شدید احساس کمتری محسوس کرتا۔ نہیں، ہمارا میل کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہو بھی جائے تو وہ جلد مجھ سے اکتا جائے گی۔ 10 روز کے بعد جمال کے نام پھر ایک تار آیا، لکھا تھا فوراً پہنچیے۔ ایلی نے پوچھا، یہ کیسا بلاوا ہے، خیریت ہے؟ جمال ہنسنے لگا، میرے گھر میں خوشی آنے والی ہے، میں کہہ آیا تھا مجھے تار دے دینا۔ جمال کے جانے کے 1 روز بعد ایلی کو ڈاک سے ایک خط موصول ہوا۔ طرز تحریر جانی پہچانی تھی، لیکن پتہ نامانوس لکھائی میں لکھا تھا۔ نہ جانے کس کا خط تھا، اسے خیال ہی نہ آیا کہ سعدی اسے ڈاک کے ذریعے بھی خط بھیج سکتی ہے۔ لفافہ چاک کر کے اس نے خط باہر نکالا تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ لکھا تھا، گھر والوں کو پتہ چل گیا ہے، ملاقات کے تمام راستے مسدود کر دیے گئے ہیں، اب میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ سوموار کو رات کے 2 بجے اسی جگہ میرا انتظار کیجیے اور مجھے ساتھ لے جائیے، اور اگر آپ نہ آئے تو دیکھیے ضرور آئیے گا، ورنہ۔ ایک کونے میں ٹوٹی پھوٹی شکستہ سی تحریر میں چند مزید الفاظ لکھے تھے، جیسے جلدی میں لکھے گئے ہوں۔ لکھا تھا، جس روز آپ کو یہ خط ملے اس روز رات کو 12 سے 1 بجے تک اپنی برساتی کی بتی جلائے رکھیے، تاکہ مجھے علم ہو جائے کہ آپ کو میرا خط مل گیا ہے۔ وہ بتی ہمارے سب جنگلے سے دکھائی دیتی ہے۔
خط پڑھ کر ایلی سن رہ گیا۔ اس کا ذہن پھر سے ایک خلا میں تبدیل ہو گیا۔ وہ برساتی میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر گھومنے لگا، پھر باہر نکل گیا۔ سارا دن وہ سڑکوں پر بلا وجہ پھرتا رہا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ کون ہے، کہاں جا رہا ہے، کس وجہ سے سرگرداں ہے۔ اسے شادی کا خیال بھی نہیں آیا تھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ سوموار کو رات بجے اسے بلایا گیا ہے۔ اسے کسی کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ نہ جانے کہاں چلے جانا ہے، کیسے چلے جانا ہے، مگر چلے جانا ہے، ورنہ… اس کے ذہن میں کوئی بات نہ تھی، لیکن وہ پریشان تھا۔ اس کا شعور شل ہو چکا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا لیکن سمجھتا نہ تھا۔ اس کے دیکھنے کی قوت بھی دھندلا گئی تھی۔ کان بند ہو چکے تھے، مگر ایک مسلسل شور سنائی دے رہا تھا، جیسے مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں۔ دوپہر کے وقت اس نے دیکھا کہ وہ ایک ویران سڑک پہ چل رہا ہے۔ شام کو اس نے دیکھا کہ وہ ایک باغ میں ایک بینچ پر بیٹھا ہے۔ پھر اس نے خود کو سڑک کے عین درمیان کھڑا پایا۔ اس کے ارد گرد چند لوگ کھڑے تھے۔ ایک لمبا سا شخص اس پہ جھکا۔ تم الیاس ہو؟ الیاس؟ ایلی کو وہ لفظ کچھ مانوس سا معلوم ہوا۔ ہاں، میں الیاس ہوں، علی پور کا۔ ایک ٹھگنا شخص بولا۔ چلو سامنے چائے کی دکان میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ ایلی نے غور سے پہلے ٹھگنے پھر لمبے آدمی کو دیکھا۔ اس نے محسوس کیا جیسے ان کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، لیکن کوشش کے باوجود یاد نہ کر سکا کہ وہ کون تھے۔ مجھے جانتے ہو نا؟ ایلی نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ ناؤ گھر میں کئی بار تم سے ملاقات ہوئی ہے۔ ناؤ گھر؟ ایلی کے ذہن میں روشنی کی ایک کرن جھلملائی۔ میں جاہ کا دوست ہوں، لمبا آدمی بولا۔ جاہ؟ ایک اور کرن نظر آئی۔ مجھے جانتے تو ہو نا؟ لمبے آدمی نے پوچھا۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن اس کی نگاہیں اس بات کو جھٹلا رہی تھیں۔ چھوٹے آدمی نے اشارہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے یہ ہوش میں نہیں ہے۔ لمبے آدمی نے پوچھا، تم نے کچھ استعمال تو نہیں کیا؟ استعمال؟ تمہاری طبیعت تو اچھی ہے۔ نہیں، ہاں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تم نے پہچانا نہیں ایلی؟ ہم تمہارے دوست ہیں۔ میرا نام بخشی ہے اور یہ بخاری ہے۔ ہاں ہاں، ایلی نے سر ہلایا۔ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ ایلی نے پہلی مرتبہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جسے وہ انجانے میں مروڑ رہا تھا۔ یہ تو کاغذ ہے۔ اس نے کاغذ بخاری کو دیتے ہوئے کچھ اس انداز میں کہا جیسے انہیں دکھانا چاہتا ہو کہ واقعی وہ کاغذ ہے، ان پہ ثابت کرنا چاہتا ہو۔ وہ قطعی طور پر بھول چکا تھا کہ وہ کاغذ سعدی کا خط تھا۔ بخاری نے کاغذ ایلی کے ہاتھ سے لے کر پڑھا اور بولا، چائے پیو۔ ایلی چائے پینے لگا۔ اب کیا گھر جاؤ گے؟ ہاں۔ ہم تمہیں چھوڑ آئیں؟ نہیں۔ کوئی بات نہیں، ہم ادھر ہی جا رہے ہیں۔ ناؤ گھر کے قریب پہنچ کر ایلی کو خط یاد آیا۔ وہ دیوانہ وار اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ بخاری نے پوچھا، کچھ کھو گیا ہے کیا؟ ہوٹل میں چائے پیتے ہوئے تم نے ایک کاغذ اپنے کوٹ کی اوپر والی جیب میں ڈالا تھا، یہ دیکھو۔ ایلی نے دیوانہ وار خط کو کھول کے دیکھا، پھر بولا، یہی ہے۔ اس کی آنکھیں جذبہ شکر گزاری سے نم ہو گئیں۔ اچھا، ہم کل صبح آئیں گے۔ تم کہیں چلے نہ جانا ہمارے آنے سے پہلے۔ نہیں تو میں بھلا کہاں جاؤں گا؟ اگلے روز بخشی اور بخاری صبح سویرے آ گئے۔ آج تو طبیعت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ جی ہاں۔ کل کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ایلی نے جواب دیا۔ کل تم کہاں گھوم رہے تھے؟ بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے طبیعت گھبرا گئی تھی، جدھر منہ اٹھا چل دیا۔ آج تو نہیں گھبرا رہی طبیعت؟ نہیں تو۔ کل کیا ہوا تھا؟ بخشی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کچھ بھی نہیں، ایلی نے جواب دیا۔ اس بات کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟ کس بات کے متعلق؟ وہی سوموار کو 2 بجے۔ اس نے حیرت سے بخاری کو دیکھا۔ دفعتاً اسے یاد آیا۔ اوہ! بخشی مسکرایا۔ دیکھو بھائی الیاس، بات یہ ہے ہم نے تمہارا خط پڑھ لیا ہے۔ خط؟ تم نے خود ہی ہمیں پکڑایا تھا۔ لیکن گھبراؤ نہیں، تمہارا راز ہمارے پاس محفوظ رہے گا۔ ایلی سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر بخاری نے پوچھا، تمہیں اس لڑکی سے محبت ہے کیا؟ محبت؟ مجھے معلوم نہیں، ایلی نے جواب دیا۔ تو کیا تم 2 بجے وہاں جاؤ گے؟ ہاں، مجھے جانا ہی ہوگا۔ کیوں جانا ہوگا؟ کوئی زبردستی تو نہیں؟ میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر میں نہ گیا تو کیا؟ تو وہ… ورنہ… ایلی نے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے لکھا ہے ضرور آنا، ورنہ… بخاری ہنسنے لگا۔
لڑکیاں تو ہمیشہ ہی ورنہ لکھتی ہیں۔ ایلی بولا، نہیں، تم اسے نہیں جانتے، میں جانتا ہوں اسے بھی اور اس کے ورنہ کو بھی۔ بخاری نے کہا، الیاس برا نہ مانو تو میں پوچھوں وہ کون ہے؟ ایلی نے جواب دیا، یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ بخاری کہنے لگا، میرا مطلب ہے کس گھرانے سے ہے؟ ایلی نے کہا، مجھے اس کا علم نہیں۔ بخشی اور بخاری نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے رشتہ داروں کے متعلق کچھ؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اچھا، تعجب کی بات ہے، تو کیا تم جاؤ گے؟ ہاں، میں جاؤں گا، مجھے جانا ہی ہوگا۔ اس کا نتیجہ سوچا ہے تم نے؟ نہیں، مجھے نتیجے کی پرواہ نہیں۔ تمہارے پاس کوئی جگہ ہے جہاں اسے لے جا سکو؟ نہیں۔ روپے کا انتظام ہے؟ نہیں۔ کوئی دوست ہے تمہارا؟ نہیں۔ اگر تم پکڑے گئے تو پکڑا جاؤں گا، اور کیا؟ بخشی اور بخاری خاموش ہو گئے، ان کی آنکھوں میں غم کی گھٹائی چھا رہی تھی۔ اگر لڑکی نے تمہارے خلاف بیان دے دیا تو؟ نہیں، وہ میرا ساتھ دے گی۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ ہاں۔ اس کا مطلب ہے تم اس سے محبت کرتے ہو؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر وہ مجھے نہ ملی تو مجھے لگے گا کہ جیسے میں نے سب کچھ کھو دیا ہو۔ اچھا، ابھی تو 2 دن باقی ہیں، آج ہفتہ ہے نا؟ اگر تم ہمیں سارا قصہ سنا دو تو کوئی حرج تو نہیں؟ نہیں، لیکن جا کو پتہ نہ چلے۔